بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکھو پاکستان کے Q&A سیشن نمبر 4 میں بوبی شہزاد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرا نام بوبی شہزاد ہے. I'm the CEO of Interfunnels, جو کہ پاکستان کا ایک شاپیفائی کی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اپنے آن لائن بزنسز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں, رن کر سکتے ہیں. ای کامرس بزنسز کو, لیڈ جنریشن بزنسز کو اپنے رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم بھی ہے. سیکھو پاکستان کا یہ جو سلسلہ ہے Q&A سیشنز کا, اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیں. ہمیں جو مختلف چینل سے ای میلز کے ذریعے یا ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو کویسچنز آتے ہیں ہم ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار, کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میرے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر بندے کا انڈیویجولی جواب دے سکوں, تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم آپ کے سارے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ask@sikho-pakistan.pk پہ مجھے ای میل کیجیے. آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آ رہا ہوگا, تو میری ٹیم جو ہے وہ آپ کا سوال اگلے Q&A سیشن میں شامل کر لے گی. تو اس کے ساتھ ہی آج ہم چلتے ہیں فریال کی طرف. جی فریال. Amazon PL سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. عمر لودھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر, کائنڈلی ٹیل می کین آئی اسٹارٹ Amazon بزنس وتھ $5,000 فرام UAE. جی, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میں $5,000 سے UAE میں اپنا امیزون بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں. تو جی بالکل, UAE میں آپ اپنا امیزون بزنس $5,000 سے بڑی آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. پرائیویٹ لیبل بزنس کی بات کر رہا ہوں. لیکن UAE کے کچھ امیزون کے مسائل ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں پہ جو کمپنی فارمیشن ہے اس کی ایک لائسنس آپ کو خریدنا پڑتا ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے, تو وہ کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. جبکہ UK اور USA میں بھی آپ کو تھوڑی فیس پے کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ اتنی ہائی نہیں ہے کیونکہ اس کی سالانہ چارجز ہوتے ہیں. تو آپ کو لائسنس پہلے بزنس لائسنس لینا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو میں ذاتی طور پہ اس مارکیٹ میں جاؤں گا جس میں زیادہ امیزون کے بائرز موجود ہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ بائر جو ہوتے ہیں وہ USA میں ہیں, اس کے بعد UK میں ہیں, اس کے بعد یورپین کنٹریز میں ہیں. UAE ہمارے لیے ایک اٹریکٹیو جگہ ہے کیونکہ ہمارے لیے بہت قریب ہے, لیکن UAE کی پاپولیشن جو ہے وہ ان ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. اسی وجہ سے وہاں پہ ای کامرس کے جو یوزرز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں, اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر کوئی UAE میں بیچنا چاہ رہا ہے, امیزون میں بیچنا چاہ رہا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ آپ کی پاپولیشن سائز کم ہو اور سیلرز زیادہ ہوں تو وہاں پہ ایک ہی پائی کو بہت زیادہ لوگ جب کھانے لگتے ہیں تو کسی کو کوئی خاص اس میں اپنا حصہ نہیں ملتا. تو اس کے مقابلے میں اگر آپ امریکہ کی مارکیٹ دیکھیں تو وہ سب سے بڑی جائنٹ مارکیٹ ہے. $500 بلین کی انڈسٹری ہے امیزون کے اوپر ہی خالی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ سیلرز بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن کیونکہ ادھر سیلز کا والیوم اتنا زیادہ ہے اور آبادی اتنی زیادہ ہے, امریکہ کی 35 کروڑ لوگ ہیں, اتنی زیادہ آبادی جب ہو اور اس میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ای کامرس بھی کر رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کے سکسیس کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس $5,000 ہیں تو کسی ویسٹرن کنٹری میں, UK میں یا امریکہ میں یا کسی یورپین کنٹری میں آپ انویسٹ کریں. UAE میں آپ کر سکتے ہیں بالکل, اگر آپ اس میں آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اگر آپ UAE سے خود شپمنٹ کر سکتے ہیں, یعنی فلفلمنٹ سروسز خود کر سکتے ہیں, تو پھر آپ UAE سے ضرور کریں. لیکن اگین امیزون بزنس کا سب سے جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو FBA سروس مل جاتی ہے جو ٹوٹل آٹومیٹک ہے, مینس کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, وہ خود ہی آپ کی پک پیک اینڈ شپ کرتے ہیں. تو اگر وہ ایڈوانٹیج آپ کا ختم ہو جائے تو آپ کا سارا دن صرف شپمنٹس ہینڈل کرنے میں لگ جائے گا, تو آپ کو وہ ای کامرس کا اتنا مزہ نہیں آئے گا. اصل مزہ تو یہ ہے کہ آپ جسٹ کیمپینز لگائیں اور آپ کے آرڈرز آئیں اور خود بخود فلفل ہو جائیں, آپ کو کچھ بہت زیادہ اس میں ایفرٹس نہ کرنی پڑیں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ $5,000 اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کو آپ UK یا USA میں انویسٹ کریں, اور امیزون UAE میں صرف اس وقت جائیں جب آپ خود وہاں سے فلفلمنٹ سروسز کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ کوسچن. اچھا, نیکسٹ کوشچن فراز کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کینیڈا نے ریسنٹلی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا آغاز کیا ہے, اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور ہم اس پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل نومیڈ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے. دیکھیے, دنیا نے اب یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی پروفیشنلز کی ایک کمیونٹی ہے جو کسی کے انڈر کام نہیں کرتے.
وہ سیلف امپلائڈ ہیں, یا تو وہ یوٹیوبرز ہیں, یا تو وہ فری لینسرز ہیں, یا وہ کنسلٹنٹس ہیں, اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل لائف سے اور 9 to 5 جاب والی لائف سے نکل کے ایک ڈیجیٹل نومیڈ لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہیں. مینس کہ ان کے لیے اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں, انڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں, چائنا میں بھی ہو سکتے ہیں, ملیشیا میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے دنیا کے کئی ممالک نے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا آغاز کیا ہے. اس میں آپ پولینڈ لے لیں, اس میں آپ پورٹگلیز لے لیں, اس میں بہت ساری یورپین کنٹریز نے پہلے اس میں شروع کیا, ملیشیا نے شروع کر دیا. اب جو ہے ریسنٹلی جو کینیڈا کے ایک منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا, مجھے اب اس کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ آیا وہ اب اویلیبل ہے یا نہیں ہے, یا از اٹ اوپن فار اپلیکیشنز, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ ایئرلی کما رہے ہیں ایز اے ڈیجیٹل نومیڈ, مینس کہ آپ فری لینسنگ کرتے ہیں اور آپ $50,000 تک, یا آپ یوٹیوبر ہیں اور آپ کی ارننگ جو ہے وہ $40,000-50,000 ہے, تو ڈیجیٹل نومیڈز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلکم کریں گے. آپ کا ویزا پروسیسنگ بھی فاسٹ ہوگا, آپ یہاں پر آئیں, 6 مہینے رہیں, 6 مہینے کے اندر اندر آپ یہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کو یہ ہے, نظر آ رہا ہے کہ لوگ اب صرف جابس کے لیے نہیں آئیں گے, بلکہ بہت سارے ایسے انٹرپرینورز ہیں. جیسے میں اپنی آپ کو مثال دوں تو میں 2005 سے کوئی بھی جاب نہیں کر رہا کسی کے لیے, میں ڈیجیٹل نومیڈ ہوں. آئی ٹریول آل اوور دا ورلڈ, آئی ٹریول آل اوور دا کنٹری, اور میرا بزنس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. کیوں کہ میرا ایک ڈیجیٹل بزنس ہے, آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی فزیکلی ورکنگ فار سم بڈی. تو اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل نومیڈز ہیں, تو ان کے لیے اب دنیا کے دروازے کھل رہے ہیں. اس میں تقریباً 70+ کنٹریز, جن کو لاسٹ میں نے چیک کیا تھا, 70+ کنٹریز نے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا آغاز کیا. تو اگر آپ ایک فری لینسر ہیں جو کہ $20,000 سے $50,000 تک کما رہا ہے آلریڈی, اور آپ اس ملک سے موو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیونکہ آپ کے لیے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا میں کہیں سے بھی کام کر سکتے, تو کیوں نہ کسی ایک اچھے کنٹری میں جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے تو اپنا جو ہے وہ کاروبار کریں یا اپنی آن لائن سروسز دیں. آپ بھی ان ملکوں میں سے کسی بھی ملک کا انتخاب کریں جو آپ کی پسند کا ہو. صرف یہ خیال رکھیں کہ ادھر بیٹھ کے آپ کو ایک تو پیس آف مائنڈ ملے, سیکیورٹی ملے, اور آپ کی کو ایکسیس ٹو مارکیٹ ملنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کینیڈا میں جاتے ہیں تو دیکھیں وہاں پہ کتنی بڑی بڑی اپرچونیٹیز ہیں, کتنے بڑے بڑے ایونٹس میں آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو بزنس مل سکتا ہے, نئے نئے کلائنٹس مل سکتے ہیں. تو آپ اپنی کلائنٹل کو بڑھانے کے لیے اس ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا ضرور استعمال کریں. تو کینیڈا کی جو ان کی امیگریشن ویب سائٹ ہے اس پہ چیک کر لیں کہ کیا یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا انہوں نے آفیشیل کر دیا ہے اوپن, کیونکہ ابھی تو صرف اناؤنسمنٹ ہوئی تھی لاسٹ میں نے جب دیکھا تھا, لیکن آپ اس کو چیک ضرور کر لیجیے گا کہ کیا یہ اوپن ہوا ہے یا نہیں ہوا. دس واز اباؤٹ دا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا. جو لوگ بھی ڈیجیٹل نومیڈز ہیں, نومیڈ کہتے ہیں خانہ بدوش کو. ابھی میرا اس کے بارے میں ایک چینل کے اوپر بھی ایک پورا ایک ایڈ آنے والا ہے کہ ہاؤ یو کین اڈاپٹ اے ڈیجیٹل نومیڈ لائف اسٹائل. اگر آپ ابھی تک ڈیجیٹل نومیڈ نہیں بنے اور 9 to 5 جاب میں اسٹک ہیں, تو فیوچر میں اس قسم کی جابس جو ہے وہ آہستہ آہستہ آبسلیٹ ہو جائیں گی. کوئی ای کامرس کر رہا ہوگا, کوئی فری لینسنگ کر رہا ہوگا, کوئی کنسلٹنٹس کر رہا ہوگا, اور دے ول آل بی ورکنگ ڈیجیٹلی اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو اگر آپ بھی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل نومیڈ کون ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے اور وہ کس طرح ڈیجیٹل نومیڈ, آپ بھی اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیجیٹل نومیڈ میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں, یعنی آپ ایک خانہ بدوش کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں جو دنیا میں ٹریول کرے اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرے اور پیسے کمائے. تو اس کے لیے پھر آپ سیکھو پاکستان کے چینل کو فالو رکھیے گا, تو میں آپ کو اس میں مزید ٹپس دوں گا کہ ہاؤ یو کین بیکم اے ڈیجیٹل نومیڈ ایز ویل. علینا پوچھ رہی ہیں کہ مڈ جرنی کو ای کامرس کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں. جی بہت اچھا سوال ہے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ مڈ جرنی جو ہے وہ ایک اے آئی بیسڈ امیج آپٹیمائزیشن اینڈ امیج کنورژن امیج جنریشن پلیٹ فارم ہے, اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل ڈیجیٹل آرٹ کریٹ کرنے میں. اب جیسے فار ایگزامپل آپ ایک گیم بنا رہے ہیں, تو گیم کے کیریکٹرز آپ اس کو بتا دیں گے کہ مجھے یہ کیریکٹرز چاہیے, تو وہ آپ کے گیم کے کیریکٹرز کو ڈیجیٹلی 4 آپشنز آپ کو دے گا, اور اس میں سے آپ کوئی بھی ایک آپشن کر سکتے ہیں. اب ای کامرس میں اس کا کیا استعمال ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں ریسنٹلی ہم نے ایک امیزون کا A+ کانٹینٹ اور لسٹنگ امیجز بنائے اپنے کلائنٹ کے لیے. وہ ٹوٹلی اے آئی یوز کرتے ہوئے بنائے. اس میں جو ماڈل تھی شی واز ناٹ ریئل ماڈل, ہم نے اے آئی کے ذریعے اس کو بنایا, اور اس میں ہم نے اس کا فیس
اس کے کپڑے, اس کا سارا کچھ چینج کیا اور اپنی پروڈکٹ کو اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کیا. تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسا امیج یا ایک ایسی ماڈل کریٹ کروانی ہے مڈ جرنی سے کہ جو پہلے کسی نے اور یوز نہ کی, اور اس کو آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ بلانڈ ہونی چاہیے, یہ کوکیشین ہونی چاہیے, تھوڑی سی اس کو آپ اسپیسیفکیشنز دیں گے, آنکھیں جو ہیں وہ اس کی کلرڈ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, تو بال ایسے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ آپ کو ایک ماڈل کی تصویر بنا کے دے دے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ماڈل کو جو ہے نا اپنے کمپیٹیٹرز کے جو امیجز ہیں اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا ہے, اور اس کو کہنا ہے کہ بھائی اس کو اس طرح کی ڈریسنگ کروا دو, تو وہ آپ کو ڈریسنگ کر دے گا. بلکہ ڈریسنگ والا کام بڑا اچھا کینوا میں اب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ڈریس وغیرہ چینج کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ لیول کے اوپر آپ کیا کریں گے کہ اس کو پھر آپ کہیں گے کہ آپ یہ میری پروڈکٹ ہے, یہ یوز کرتے ہوئے اس کو دکھائیں. تو وہ فار ایگزامپل ایک جوسر ہے, تو وہ اس جوسر کو یوں کھول کے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالے گی, تو وہ نظر آئے گا کہ یہ یوز کریے. ایکچولی یہ سارا کچھ اے آئی سے ہو رہا ہوگا, اور پریکٹیکلی یہ سارا جو ہوگا نا امیجنری ہوگا, لیکن جو دیکھنے والا کسٹمر ہے اس کو یہ لگے گا کہ یہ پوری کی پوری امیج جو ہے وہ ریئل ہے. اب دیکھیں انڈیا میں یو ایس اے میں اگر آپ ایک ماڈل ہائر کرتے ہیں, ایون اگر آپ سستی سے سستی ماڈل بھی ہائر کریں گے تو $500 سے $1000 آپ سے چارج کرتی ہے. تو آپ امیزون کی پروڈکٹ کیسے لانچ کریں؟ ایون پاکستان میں بھی $200-300 تک آپ کو کاسٹ آ جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ فوٹوگرافی کے الگ چارجز ہوتے ہیں, ہر چیز کے الگ چارجز ہوتے ہیں. اب آپ صرف ایک مڈ جرنی اکاؤنٹ لے لیں اور اس کے اوپر آپ اپنے کہ تھوڑے سے پرومپٹ سیکھ لیں, اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. پھر آپ خود اس سے کسی بھی قسم کا ماڈل, کسی بھی قسم کا امیج, کسی بھی قسم کا اسٹل لائف یا ریئل لائف امیجری اس سے کروا سکتے ہیں, پروڈکٹ امیجری کروا سکتے ہیں. سو دس از بیسیکلی اے ریولیوشن دیٹ از کمنگ ڈیو ٹو اے آئی, اور اس طرح سے آپ ای کامرس کے اندر مڈ جرنی اور اے آئی کو یوز کر کے آپ بہت سارے پیسے بھی بچا سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے بڑے ہی ہائی کوالٹی امیجری کریٹ کر سکتے ہیں. کامران از آسکنگ ہاؤ ٹو ریٹین گڈ امپلائیز. جی بڑا اچھا کویشچن ہے. اچھے امپلائیز کو ریٹین کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے میں تقریباً 18 سال سے لوگوں کو ہائر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے اپنی ارلی لائف میں کچھ غلطیاں کی, obviously کہ میں اس کو آج ریگریٹ بھی کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ریئلائز ہوا, اور اس میں میرے بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جس طرح محسن لودھی صاحب ہیں, ان سے ہم نے لیڈرشپ کا کورس کیا, ان سے ہم نے امپلائی ریٹینشن کے اوپر بہت ہم نے ان سے سیکھا. تو ان جیسے اساتذہ کی وجہ سے, اور پھر بہت سارے اور انٹرپرینورز کے ساتھ بات چیت کر کے اور مل کے اور ان سے Q&A سیشنز کر کے مجھے بہت چیزوں کا پتہ چلا کہ امپلائی ریٹینشن کیسے کی جائے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امپلائیز کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں. دیکھیں امپلائیز کبھی بھی کمپنیز کو نہیں چھوڑتے, امپلائیز ہمیشہ مینیجرز کو چھوڑتے ہیں. آپ اگر اچھے مینیجر ہیں تو آپ کے امپلائی جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. آپ کو ریئلائز کرنا ہے, آپ کو دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ ہائرنگ میں غلطیاں کیوں کرتے ہیں. اگر آپ ایک پرسن ہے وہ آپ کے لیے آپ کی آرگنائزیشن میں فٹ نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو ہائر ہی کیوں کیا؟ تو آپ کا ہائرنگ پروسیس اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ فٹ آئے. اگر آپ نے اس کو ہائر کر دیا ہے تو اٹ مینس کہ کچھ انٹرویو لیا ہوگا, کوئی پروسیس سے گزرا ہوگا, اٹ مینس کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ایبلٹی ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ ورک اراؤنڈ کرنا ہے, آپ نے اس کی جو پرابلمز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, ان کی سیلری کا خیال رکھنا ہے, اگر ان کو کچھ ٹرانسپورٹ چاہیے تو ان کے ٹرانسپورٹ کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اٹ اسٹارٹس ود یو. آپ کی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے, آپ کے اندر سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یار کیا میرا رویہ میرے امپلائی کے ساتھ خراب تو نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اگر آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو دین اٹ مینس کہ وہ بندہ جو تھا وہ آپ کے لیے مطلب ہی واز نیور یورس, آئی مین ہی آلویز وانٹیڈ ٹو لیو ایٹ اینی ٹائم. obviously آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے ویژن کو سمجھتے ہوں, آپ کے مشن کو سمجھتے ہوں, اور آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلنا چاہیں. کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک امپلائی کے اوپر اس کو ٹرین کرنے میں, اس کی غلطیاں درست کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ آپ کی ساری ٹریننگ کاسٹ اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے جب کوئی امپلائی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ آرگنائزیشنس کو فیسلٹیز دینی چاہیے, اگر ان کے پاس فنڈز ہیں یا ان کے پاس ریسورسز ہیں تو ان کو مختلف فیسلٹیز امپلائیز کو دینی چاہیے, ان کو ایک اچھا ورکنگ انوائرمنٹ دینا چاہیے. ہماری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اٹس اے ٹیکنالوجی آف برینز. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہیومن برین ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی قابلیت, ان کی ذہانت جو ہے وہ سیل کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, رائٹ.
اب اگر ذہن تھکا ہوا ہوگا یا ذہن کے اوپر کوئی بوجھ ہوگا یا کسی بھی قسم کا اس کے اوپر کوئی پریشر ہوگا تو وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکے گا. لہٰذا سب سے پہلے اپنے امپلائیز کو پریشر فری انوائرمنٹ دیں اور پھر ان کو چیلنجز دیں. ان کو جو ہے نا آپ گولز دیں, شارٹ ٹرم گولز نہ دیں, کم از کم ویک, ایک ہفتہ 2 ہفتے کے آپ ان کو چیلنجز دیں, ان کو گولز دیں اور پھر ان کے اوپر آپ اسٹرکٹ فالو اپ رکھیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح فالو اپ رکھتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ فالو اپ اچھا نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے اور بعد میں جب وہ کوئی کام خراب ہو جائے گا تو پھر آپ ان کے اوپر فرسٹریٹ ہوں گے. ایکچولی اٹ واز یور فالٹ کہ آپ نے ان کے ساتھ فالو اپ نہیں رکھا اور ان کو کریکٹ نہیں کیا. جب وہ غلط جا رہے تھے اس وقت ان کو کریکٹ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اوپر بھی آتی. تو یہ دونوں سائڈ پہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں ایز اے مینیجر, اور دوسرا یہ ہے کہ امپلائیز کی ٹریننگ کے اوپر, ان کی گروتھ کے اوپر فوکس کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو گرو کرتے رہیں. ایوری بڈی ہیز ہز اون نیڈس. آج کل دیکھیں کتنی ایشوز ہیں, مہنگائی چل رہی ہے, بے روزگاری ہے بہت زیادہ, اور پریشانیاں ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ان کا خیال رکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ریز دیتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کے امپلائیز کہیں نہیں جائیں گے. میرا جو اپنا ایک ریٹینشن ہے, ایوریج ریٹینشن پیریڈ میرا 5 سے 7 سال کا ایک امپلائی کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایک اچھا ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں ہم کہ امپلائیز کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ جس میں وہ ایز آف مائنڈ کے ساتھ کام کر سکیں. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. نیکسٹ کویسچن. ایک امریکن اسٹیون پاپ نے پاکستانی فری لانسر کے بارے میں نیگیٹو پوسٹ کیا ہے, جس سے پاکستانی فری لانسر کے بارے میں کافی برا امیج پڑا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی, یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت گردش کر رہی تھی یہ خبر کہ یہ اسٹیون پاپ صاحب ہیں جو کہ myamazonguy.com کے فاؤنڈر ہیں, جو کہ بیسیکلی ایک ایجنسی ہے جو کہ امیزون کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اچھا, ان کا بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہی کی جانب سے بڑی ایسی پوسٹ کی گئیں جیسے پاکستان از ہنگری کلائمبنگ چارٹ آف موسٹ سیلرز آن امیزون. امیزون پہ جب پاکستان تیسرے نمبر پہ آ گیا نمبر آف سیلرز کے, پاکستان بائی دا وے پاکستان از دا 3rd largest country on Amazon in terms of the sellers. سب سے زیادہ سیلرز یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہیں, پھر چائنا سے, اور پاکستان تیسرے نمبر پہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اس میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سر سنی علی کو اور ان کے جو ایکسٹریم کامرس ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہی واز دا پائنیئر اور انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا. تو ہمیں ان کا اس بات کا بہت ریگارڈ کرنا چاہیے کہ واقعی میں پاکستان میں امیزون کو لانے میں سنی علی اینڈ ایکسٹریم کامرس کا بہت بڑا کردار ہے. تو تیسرے نمبر پہ ہے اور یہ انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے جی کہ بڑی زبردست کنٹری ہے. اور یہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستانی فری لانسرز یہ ہے وہ ہے. دیکھیے اگین وہی بات ہے کہ آپ ہائرنگ جب غلط لوگوں کی کریں گے تو آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے. ڈڈ یو ڈو دا ڈیو ڈیلیجنس while you were interviewing those freelancers that they actually know what they are doing? I mean, اگر آپ نے ایسے لوگوں کو ہائر کیا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یا جو فریش ہیں, یا جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آپ پورے ملک کو جو ہے وہ اس کا جو ہے نا الزام نہیں لگا سکتے. آپ کو یہ جو ہے نا یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں آپ کی کوئی غلطی ہے, کیا اس میں آپ کی کوئی مسٹیک ہے, اپنی مسٹیک ہے. اب میرا تو یہ خیال ہے کہ اٹس جسٹ اے کیس آف بیڈ ہائرنگ. آپ نے غلط ہائرنگ کی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, کئی ڈفرینٹ کلاس کے فری لانسرز آپ کو ملتے ہیں. ایک A1 کلاس کے ہوتے ہیں, ایک B کلاس کے ہوتے ہیں, اور ایک C کلاس کے. اگر آپ پیسے بچانے کے لیے C کلاس فری لانسرز کو ہائر کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے. اور باقی یہ ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی فری لانسنگ کو جس طرح سے پروموٹ کرتا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ ان کا بھی کافی قصور ہے اس میں. میں ایکسٹریم کامرس یا کسی ایسے ادارے کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹس کی ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہر کسی کو بلا رہے ہیں کہ بھائی آؤ, بھی آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی فری لانسنگ کر لو, آپ بھی فری لانسنگ کر لو. تو ہر کوئی فری لانسر نہیں بن سکتا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اپنی کوالٹی کو بھی خراب کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو بھی خراب کر رہے ہیں. ہمارا ایک جو انڈیا کے مقابلے میں جو ہمارا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بھی ہمارا جو ہے متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو پاکستان کے بارے میں آپ کو بھی بہت سلیکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو فری لانسنگ کی طرف لانا ہے. آیا آپ نے ہر ارے غیرے کو فری لانسنگ میں لانا ہے تو پھر پاکستان کا امیج خراب ہوگا, اور پھر جو بیچارے اچھا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کمپٹیشن کریٹ ہوگا. اب کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. اگین وہی بات ہے کہ پائی ایک ہی ہے اور اس کے کھانے والے پہلے 8 تھے تو ہر ایک کو ایک ایک پائی مل جاتا تھا. اب جو ہے اس کو کھانے والے 8000 ہیں تو کسی کو کیا ملے گا. سو دیٹ از دا مین چیلنج.
تو نہ صرف یہ کہ یہ اسٹیون پاپ صاحب جو ہیں ان کی جو دوغلی پالیسی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں ان پاکستانی فری لینسر گروز کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ہر کسی کو فری لینسنگ کروا سکتے ہیں. ہمارے ان اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو فری لینسنگ کی ٹریننگ بلک کے حساب سے کروا رہے ہیں لیکن ان کی کوالٹی کے اوپر فوکس نہیں کرے، کیا ہمیں اتنی ٹریننگز کروانی چاہیے؟ کیا اپنے گینز کے لیے، کیا اپنے پروجیکٹس کے لیے، کیا گورنمنٹ سے فنڈنگ لینے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں فری لینسرز کو ہم لے آئیں؟ پھر سب سے جو اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں ان فری لینسرز کی، جب وہ ان کو بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ جیسے ہی کام شروع کریں گے تو یہ ہوگا. ایکچولی جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار ادھر تو کمپٹیشن بڑا ہے، ادھر تو کام ہی نہیں ملتا. پھر وہ جو مایوسی ہوتی ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے کوالٹی کو کیسے مینٹین کرنا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی، اٹس اباؤٹ دا کوالٹی. تو اگین یہ اسٹیون پاپ صاحب کی جو باتوں سے تھوڑا بہت ہمارا جو امیج خراب ہوا ہے پاکستان کا، اس کو کور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم زیادہ اچھی کوالٹی کے فری لینسرز کے اوپر آئندہ زور دیں. تھینک یو سو مچ جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا Q&A سیشن ختم ہوا. اگر آپ کے کوئی کویسچنس ہوں گے تو آپ ہم سے ask@sikhoPakistan.pk کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، اور میری ٹیم یا میں خود آپ کو اس کا آنسر دوں گا اگلے سیشن میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.